بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، فجر کی نماز پڑھ کر سونا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندے فجر کی نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں یہ چیزیں نازل فرماتا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فجر میں جاگنے کا حکم کیوں دیا۔ سائنسدانوں کی یہ ریسرچ آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ سائنسدانوں نے فجر کی نماز کے وقت پر ریسرچ کی ہے کہ صبح کے وقت جاگنے سے کیا ہوتا ہے، تو تحقیق میں معلوم ہوا، سن کر آپ کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا کہ اس کی فضیلت جان لیتے ہیں تو نماز کبھی نہ چھوڑتے۔ اللہ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی ہے، عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو، وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے، عرف عام میں اسے عبادت کہا جاتا ہے۔ اسلام کی عمارت انہی ستون پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعید موجود ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کی بجا آوری پر اجر ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقت کی نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کے آغوش میں محو اضطراب ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اور محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پرمشقت اور نفس کے زور کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 725۔ سوچیے، جب فجر کی 2 رکعت سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے ماند اور پھیکے پڑ جاتے ہیں، تو پھر فجر کی نماز کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری امان میں ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ایسے شخص کو کسی طرح نقصان پہنچانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے اپنے ذمے کے بارے میں کوئی سوال کرے، پھر وہ اسے پکڑ لے اور اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر
657 पेज नंबर 259। यानी जो शख्स नमाज फजर का फरीजा अदा कर लेता है वह अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा जा सकता। बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ठंडे वक्त की दो नमाजें वक्त पर पढ़ी, फजर और असर, तो वह जन्नत में दाखिल होगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर और असर अदा कर लेने वाले को जन्नत की बशारत सुनाई। एक और रिवायत में है कि सहीह बुखारी हदीस नंबर 574 पेज नंबर 132, सहीह मुस्लिम हदीस नंबर 635 पेज नंबर 251, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईशा की नमाज बाजमात अदा की तो गोया उसने आधी रात का क़याम किया, और जिसने सुबह फजर की नमाज भी जमात के साथ पढ़ी तो गोया उसने पूरी रात नमाज पढ़ी। सहीह मुस्लिम हदीस नंबर 656 पेज नंबर 258। नमाज़ फजर की अदायगी में हमारी सुस्ती व गफलत और कहली को कोताही इंतहा को पहुंची हुई है। कोई भी मौसम हो, वाक़या चार नमाज के मुकाबले में फजर के नमाजी बहुत कम तादाद में होते हैं। यही हाल घरों के ख़वातीन की नमाज फजर का है। फजर में वो एहतमाम नहीं होता जो बाक़िया चार नमाज की अदायगी में होता है। मौसम गर्मा में रातें छोटी होने का बहाना और मौसम सरमा में सुबह सर्दी का उजर, नमाज में कोताही का गफलत और सिलसिले में अल्लाह के यहाँ ना काबिले कबूल होगा। हम से अक्सर लोगों को एक शिकवा हमेशा रहता है कि रोजी में बरकत नहीं, घर में बरकत नहीं, कितने ही कमा ले पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया। हर वक्त कोई ना कोई परेशानी रहती है, कभी बीमारी तो कभी कोई और तंगी। अगर हम इस तमाम में बेबरकती, तंगस्ती, बेरोजगारी और परेशानियों को नमाज़ाए फजर की अदम अदायगी के फसे मंजर में देखें तो मालूम होगा कि यह सब बेबरकती उसी सबब से होता है कि नमाज की अदायगी में हर दर्जा कोताही, गफलत, लापरवाही और सुस्ती का शिकार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह मेरी उम्मत को सुबह के वक्त में बरकत दे। सुन्नत तरजीमी हदीस नंबर 1212। हमसे अक्सर नमाज़ाए फजर, सुबह और दिगर की नमाज को अमूमन छोड़कर अपने घरों में खैर बरकत के लिए कुरान खानी, लोहे कुरानी की तावीज़ आवेजा करने जैसे नेक कामों की तरफ मुतवज्जा होते हैं। इससे तो इनकार नहीं है कि बिलाशुबा इन तमाम कामों में बरकत का अंसुर मौजूद है, लेकिन कुरान खानी, लोहे कुरानी के नक्श घर में आवेजा करने से खैर और बरकत का होना नमाज की अदायगी से मशरूत है। नमाज फजर की कोताही और गफलत और नमाज ना पढ़ना घर की नुसहत की अलामत का आगाज़ है। हजर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को जमात की नमाज से गैर हाजिर पाया तो फरमाया, मैंने यहाँ तक सोचा कि किसी आदमी को हुक्म दूँ कि वह लोगों को नमाज पढ़ाए, फिर दूसरी तरफ से उन लोगों के पास जाऊँ जो बिना किसी उज्र के नमाज से पीछे रहते हैं, और उनके बारे में अपने करंदों को हुक्म दूँ कि लड़कियों के गट्ठों से आग जलाकर उनके घरों को उन पर जला दें। अगर इनमें से किसी को यकीन हो जाए कि मस्जिद में हाजिरी देने से उसे कोई मोटी गुदा भरी हुई हड्डी मिलेगी तो वह इसमें ज़रूर हाजिर हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद ईसा की नमाज से थी। सही से मुस्लिम हदीस नंबर 651। नाज़रीन, कभी आपके जहन में यह सवाल आता है कि अल्लाह ताला ने हमें फजर के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? क्या फजर का वक्त सिर्फ नमाज पढ़ने का वक्त होता है या इस वक्त के पीछे कोई राज पोशीदा है? वह राज क्या है? नाजरीन, सबसे पहले वह पोशीदा राज हम आपको बताते हैं। नाजरीन, यकीनन आपके लिए भी नमाज में सबसे ज़्यादा मुश्किल नमाज फजर की नमाज होगी, जिसमें नींद का गलबा इतना होता है कि एक इंसान मुश्किल से उठ पाता है। लेकिन दिन के इस खास हिस्से में जो राज पोशीदा है उसे जब आप जान लेंगे तो यकीन करें आप फजर की नमाज कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। दुनिया में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें स्लीप डिसऑर्डर या बेख्वाबी की शिकायत होती है, जिनको नींद नहीं आती, जिसमें वह सारी रात सो नहीं पाती, यानी उन्हें नींद नहीं आने की बीमारी होती है, और पूरा दिन कामकाज करके जब रात को भी नींद सोते हुए तब कई तरह के जहनी और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती है, और इस स्लीप डिसऑर्डर का शिकार आज हर दूसरा तीसरा इंसान हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को पीछे छोड़कर दुनिया की रंगीनियों के पीछे
بھاگنا ہے۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند جسم کو پرسکون نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے جاگتے اور ہر قسم کی دوائیوں کا استعمال کے باوجود جب سو نہیں پاتے تو اللہ سے یہ سوال ضرور کرتے ہوں گے کہ اللہ مجھے نیند کیوں نہیں آتی، آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس آواز کو سن پاتے ہیں جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، اور یقین کریں جو اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں انہیں تا حیات کبھی بھی سلیپ ڈس آرڈر کی شکایت نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن میں فرشتے کی ڈیوٹی بدلتی رہتی ہے اور فجر اور عصر کی نماز میں آنے والے اور جانے والے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تھے تب وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 555، صحیح مسلم حدیث نمبر 632۔ فجر اور عصر کی نماز کے اوقات میں سونے سے منع کرنے کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ صبح سورج طلوع ہوتے وقت اور شام کو غروب ہونے سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، جس وقت ماحول تر و تازہ ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن آپ کو دن بھر فٹ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ جو شخص وقت سو جاتا ہے وہ اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، تو اگر کوئی سو جاتا ہے تو اس کو آکسیجن کی مقدار کم ہی مل پاتی ہے، جس کی وجہ سے جب وہ جاگتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تو اس کے سر میں درد اور طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اور یہی بڑی وجہ ہے کہ دین اسلام میں ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہرگز آگ جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر اور اس کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز ادا کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 634۔ نماز فجر کے بارے میں ایسے بے شمار فضائل اور بھی ہیں جن کو ہم نہیں جان سکتے، اگر انسان ان کو جان لے تو کبھی کوتاہی نہ کرے۔ آپ اس سے خود اندازہ کیجئے، اندازہ لگائیے کہ ایک طرف ان دونوں نماز کی اتنی بڑی فضیلت، اہمیت، اور دوسری طرف ان کی ادائیگی میں کتنی سستی اور لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ ناظرین، کیا فجر کے بعد سونا جائز ہے؟ جی ہاں، فجر کی نماز کے بعد سونا جائز ہے، لیکن بعض علماء نے اسے ناپسندیدہ کا مکروہ کہا ہے، خاص طور پر اگر یہ روزانہ کا معمول بن جائے اور سستی و کاہلی کا باعث ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ سنن ابو داؤد حدیث 2606، سنن ترمذی حدیث 1212۔ حسن، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح جلدی جاگنا برکت اور کامیابی کا ذریعہ ہے، لیکن اگر نیند کی سخت ضرورت ہو تو سونا جائز ہے۔ اگر کوئی رات بھر جاگ کر عبادت یا کام کر رہا ہو تو فجر کے بعد سونا چاہیے۔ سورج نکلنے کے بعد اقرار کی نماز پڑھ کر آرام کرنا زیادہ برکت والا عمل ہے۔ فجر کے بعد سونا حرام کام نہیں ہے، لیکن اگر یہ سستی اور کاہلی کا باعث بنے تو بہتر ہے کہ پہلے کچھ وقت عبادت میں گزارا جائے پھر سویا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔